محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، علم وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے اور انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے۔ علم کی روشنی سے زندگی کا سفر انسان صحیح راستے پر طے کرتا ہے۔ علم کی باد بہاری، علم کی صحیح جہت، صحیح رخ، صحیح ڈائریکشن اسلام کا ایک تحفہ ہے، اسلام کا ایک انعام ہے، قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنے پر ابھارا بھی گیا ہے اور علم کے راستے میں محنت کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور علم کے ذریعے سے انسانوں کی خدمت کرنے کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ جو علم انسان کو زندگی کا مقصد بھی سمجھا دے اور دوسروں کی بھلائی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا انسان بنا دے، وہ علم قرآن کی نگاہ میں نافع علم ہوتا ہے، مفید علم ہوتا ہے۔ جس علم کے ذریعے سے انسان کو زندگی کا مقصد نہ سمجھ میں آ سکے، یا جس علم کے ذریعے سے انسان دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے بلکہ نقصان پہنچانے لگے، وہ علم ضار کہلاتا ہے، نقصان پہنچانے والا علم۔ اور ایسے علم سے پناہ مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے کہ وہ علم کو بڑھانے کی دعا کریں۔ کسی چیز کے بڑھنے کی دعا قرآن پاک میں دنیا کی چیزوں میں سے نہیں سکھائی گئی سوائے علم کے۔ رب زدنی علما وقر رب زدنی علما، اے نبی آپ یہ کہیے، یہ دعا مانگیے، اے میرے رب مجھے علم کے اندر بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے، اس بات کی دعا مانگیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم علمنی علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم نفع پہنچانے والے علم کو تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا سوال کرتے ہیں۔ دوسری طرف حضور پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، جس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ نہ پہنچے اور اس کا صحیح فائدہ ہم نہ اٹھا پائیں۔ علم ہو سکتا ہے فائدہ پہنچانے والا ہو، لیکن انسان اس کو فائدے کی نیت سے حاصل نہیں کر رہا ہے، یا حاصل کرنے کے بعد اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو یہ علم انسان کے لیے بھلائی کا سامان نہیں ہے، خیر کا سامان نہیں ہے، بلکہ نقصان کا سامان ہے۔ قرآن پاک نے علم کو اللہ سے جوڑا ہے، علم کے رشتے کو اللہ سے باندھا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا حکم ہے کہ تم پڑھو، سیکھو، لرن کرو، علم کو حاصل کرو، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ جڑ کر۔ علم کا رشتہ اللہ سے جوڑے رکھو، علم کو حاصل کرو، لیکن یہ سمجھ کر کہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو اس علم کا اصل سورس کیا ہے، یا جس چیز کے بارے میں بھی تم پڑھ رہے ہو اس کا کنیکشن خالق سے، کریٹر سے، مالک سے کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر حاصل کرو علم، اس کو ذہن میں رکھ کر علم کا راستہ طے کرو اور اس سفر کو عبور کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو سکھایا ہے۔ آج کے زمانے میں جب کہ علم کا سمندر ہے، ہر فیلڈ کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر علم کی الگ الگ برانچز ہیں، علم کے الگ الگ شعبے ہیں، علم کے الگ الگ راستے ہیں جس میں انسان سفر کرتا ہے اور اسپیشلائزیشن طے کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر الگ الگ فیلڈ کے اندر کام کرتا ہے۔ تو علم ایک وہ ہے جو دنیا سے متعلق ہے، دنیا کی چیزوں سے متعلق ہے، انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں سے متعلق ہے، اور ایک علم وہ ہے جو اس دنیا کے علم یا دنیا کی چیزوں کو، زیادہ صحیح لفظوں میں کہیں، صحیح طریقے پر، بامقصد طریقے پر، پراپر پرپس کے ساتھ
یوز کرنے اور اس کا ڈائریکشن سیٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات کی تیاری کا صحیح رخ بتاتا ہے۔ یہ علم وحی کے ذریعے سے ملتا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے صحیح گائیڈنس ملتی ہے۔ اور باقی جو الگ الگ سائنسز ہوتی ہیں، الگ الگ علم ہوتے ہیں، جو دنیا میں انسان اپنے ریسرچ کے بیس پر یا دنیا میں انسان زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، وہ انسان کا وہ علم ہے جو دنیا سے متعلق ہے اور دنیا کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس علم کو جب تک ہمارے وحی والے علم کی روشنی نہیں ملتی، تب تک یہ علم صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوتا، بامقصد نہیں ہوتا، مفید نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جب اس کو اس کا امبریلا مل جاتا ہے، اس کا جھنڈا مل جاتا ہے، یا اس کے ذریعے سے دیا گیا صحیح ڈائریکشن مل جاتا ہے، تو پھر یہ علم بھی علم نافع بن جاتا ہے، بینیفیشیل نالج بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی بھی فیلڈ کے اندر جو ماڈرن سائنسز کہلاتی ہیں ریسرچ کر رہا ہو، علم حاصل کر رہا ہو، پڑھ اور سیکھ رہا ہو، اگر اس کے مالک کو جانتا ہے، اس کے خالق کو پہچانتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والے کو جانتا ہے، ریزنز اور ریزلٹس سے اوپر کے پاور اور کنٹرولر کو جانتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے وہ علم کو فائدہ مند بناتا ہے اور آگے کام کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کی جو چیزیں ہیں یا غیب کی جو چیزیں ہیں، اس کا علم مٹیریلسٹک سائنسز سے نہیں مل سکتا ہے، اس کے لیے سورس قرآن ہوتا ہے یا اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر جو بات آج کے خطبے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ چیلنج ہے جو آج ہمارے سامنے خاص طور پر اس ملک کے اندر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایس ایل سی کا رزلٹ ہوا، پی یو سی کا رزلٹ بھی آ رہا ہے، اس کے بعد ہمارے لڑکوں لڑکیوں کے لیے ہمیں آگے کا راستہ طے کرنا ہے، چننا ہے اور ان کی فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ہمیں تمام راستوں کے اندر اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فیلڈ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر میدان کے اندر اپنی نمائندگی، اپنا ریپرزنٹیشن بہتر سے بہتر بنائے اور اپنے نوجوانوں کو تمام فیلڈز کے اندر اچھے طریقے پر پہنچائے اور ان کے ذریعے سے علم کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل کرے۔ لیکن ہمارے سامنے کچھ بڑے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے بچوں کے لیے ڈیسیزنز لینا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا زمانہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ زمانہ ہے۔ آج کے وقت میں بہت زیادہ مسائل ہمارے سامنے، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ ہم آج ایک بڑی آئیڈیالوجیکل اور کلچرل وار کے اندر جی رہے ہیں، جس میں بڑا کانفلکٹ ہے آئیڈیالوجیز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کلچر کے اندر۔ ہمارے اوپر ایسے کلچر کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم اسلامک کلچر سے دور ہو جائیں، یا اس کے نتیجے میں ہم اپنے اسلامی تشخص کو، آئیڈینٹیفیکیشن کو کمپرومائز کر کے چھوڑنے پر تیار ہو جائے۔ اس کے لیے بڑے پری پلانڈ طریقے پر کام کیا گیا، اور خاص طور پہ آپ کے اسٹیٹ کے اندر اس پر بڑی کوشش ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاب کا ایشو جو یہاں پہ چلا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کھڑے کیے گئے، ہماری لڑکیوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی ایک کوشش ہوئی ہے اور ہمارے لیے دروازے بند کرنے کا ایک کام کیا گیا ہے، ہماری لڑکیوں کے لیے مسائل پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے چیلنجنگ ٹائم کے اندر ہمیں آگے کا راستہ کیسے طے کرنا ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے نئی جنریشن کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ ضروری ہے کہ ہم آج صحیح اسٹینڈ لیں، صحیح اسٹیپ اٹھائیں، تاکہ ہمارا کل آج کے بنیاد پر غلط نہ ثابت ہو، بلکہ ہم کل کے لیے آج کی تیاری صحیح کر کے چلیں۔ اس لیے ہمیں تمام آسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صحیح راستہ چننا ہے اور اپنے بچے اور بچیوں کے لیے ایک اچھا فیوچر بنانا ہے۔ میرے حساب سے دو بڑے چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہے
علم کے جو راستے ہماری جنریشن کے لیے کھلے ہوئے تھے اور کھلے ہیں اور کھلے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے لیے کچھ پرابلمس آ رہی ہیں، اسپیشلی ہماری لڑکیوں کے لیے۔ یہاں پر آپ کے اسٹیٹ میں ماشاءاللہ لڑکیوں کا جو پڑھائی کا ریشیو ہے بہت اچھا ہے۔ ہماری مسلم کمیونٹی سے الحمدللہ لڑکیاں بہت پڑھ کر ہائر ایجوکیشن کے اندر جاتی ہیں اور مختلف فیلڈز کے اندر الحمدللہ نمایاں نام اور مقام رکھتی ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے کریٹیکل ٹائم ہے کہ فیوچر میں ہم اس کو مینٹین رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جس طرح سے جس کوشش کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیاں علم کے میدان میں آگے بڑھ رہے تھے، آگے وہ کم نہیں ہو بلکہ بڑھے۔ لیکن اس چیلنج سے بڑا ایک اور چیلنج ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامک کلچر اور اپنے اسلامی تشخص آئیڈینٹیفیکیشن کو باقی رکھتے ہوئے اور ہاتھ سے پکڑ کر بلکہ دانتوں تلے دبا کر کتنا آگے کا راستہ طے کرنے کو تیار ہیں۔ یا تو ہم اپنے دینی اصولوں کے اندر کمپرومائز کر کے آگے بڑھ جائیں اور ساری چیزوں کو سیکریفائز کر دیں جو ہمارے دین کے فنڈامنٹلز ہیں، پرنسپلز ہیں، ہمارے دین کے اصول ہیں، اس کو پیچھے چھوڑ کر جو اسٹریم دوسرے ہمارے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں ہم اسی کلچرل بہاؤ کے اندر بہہ کر دوسروں جیسے بن کر آگے نکلیں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے اس سے کہ اگر ہم علم کے اسٹریم سے پیچھے رہ جائیں۔ میں بالکل علم کے اسٹریم میں پیچھے رہ جانے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں اس کے اندر کسی طرح کے کمپرومائز کو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر میں کمپیئر کروں گا تو میں یہ کہنے کو بخوبی تیار ہوں کہ اگر ہم علم کے راستے کے اندر اپنی لڑکیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کلچرل وار کے اندر ڈیفیٹ ہو کر اور ہار کر اور کمپرومائز کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہم علم کے راستے میں پیچھے رہ جائیں۔ علم کے راستے میں آگے بڑھنا ہے، نئے راستے بنانا ہے، نئی کوشش کرنا ہے اور نئی جہت کے ساتھ قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، لیکن اپنے اصولوں میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے سامنے مسائل نئے نئے روز بروز بڑھائے جا رہے ہیں۔ الگ الگ کالجز میں الگ الگ سیکٹر کے اندر ہمارے لیے مختلف جگہوں سے رپورٹس آتی ہیں کہ مسائل پیدا کیے گئے ہیں، کہیں ہاف سلیو کا مسئلہ ہے، کہیں بالوں کو کھولنے کا مسئلہ ہے، کہیں دوپٹے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، ہر جگہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ ایسے میں ہمیں آگے کا راستہ بہت سمجھداری کے ساتھ اور صحیح پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے، اپنے بچوں کا صحیح فیوچر چننا ہے اور اس کے مطابق ہمیں ڈیسیزن لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں دونوں علم چاہیے، وہ علم جو اللہ کے بتائے ہوئی گائیڈنس سے ملتا ہے، جو قرآن کے ڈائریکشن سے ملتا ہے، جو قرآن کے اندر اللہ نے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کو سکھایا اور سمجھایا ہے، اس کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ہمیں اس علم سے اپنی نسل کو ضرور متعارف کرانا ہے۔ اگر وہ علم ہمارے بچوں کے پاس نہیں رہا یا ہمارے سامنے قرآن کی گائیڈنس نہیں رہی کہ قرآن نے ہم کو لائف اسٹائل کیسا دیا ہے، قرآن نے ایک اچھا ماڈیول انسان کا کیسا تیار کیا ہے، قرآن نے اللہ کی کریشنز کے بارے میں کیا کمانڈمنٹس دیے ہیں، قرآن نے مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے، قرآن نے ایک اچھے پرپس کے ساتھ جینے والے انسان کا اسٹرکچر کیا بنایا ہے، قرآن نے اللہ کے پیغام کو کس طرح سے کنوے کیا ہے، قرآن نے ایک انسان کو سوشل لائف کے لیے کیا اصول عطا کیے ہیں، قرآن نے ایک انسان کو اپنی سماجی اور انفرادی زندگی گزارنے کے لیے کیا گائیڈ لائنز دی ہیں، اس کو بیسکلی ہر ایک مومن کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے قرآن کا ماڈیول یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی ہر سورت ہر آیت پر مکمل ریسرچ کر کے اس کا کمپلیٹ علم ہر ایک کے پاس ہو، یہ امپاسبل ہے اور ایسی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سب لوگ ظاہر بات ہے پورے علم کو قرآن کی گہرائی کے ساتھ حاصل بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک بیسک اسٹرکچر قرآن نے بنا کر دیا ہے سماج کو، پریکٹیکلی اس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجیکلی اس کو
سمجھنا اور سمجھانا نئی نسل کے سامنے بھی ضروری ہے کہ قرآن نے ہمیں کیا اصول دیے ہیں، حیا کے لیے کیا اصول دیے ہیں، لباس کے لیے کیا اصول دیے ہیں، قرآن نے کس طرح سے ایک مومن سماج کو بنایا ہے، ایمان کی بنیاد پر ایک لڑکے اور لڑکی کے لیے قرآن نے کیا اصول عطا کیے ہیں، ان کو بتانا، سمجھانا اور ان کے دل میں بٹھانا، یہ ایک بڑی ہماری ایز اے کمیونٹی رسپانسبلٹی ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر اس کا حصہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ شام کے وقت میں، صبح کے وقت میں مدرسوں کی شکل میں ہو، یا ہمارے مین اسٹریم کے اندر اپنے اس ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ داخل کر کے ہو، لیکن یہ فرض عین ہے کہ ہماری آنے والی نسل کے سامنے قرآن کی گائیڈنس ضرور پہنچا دی جائے، ورنہ آنے والا کل آج سے زیادہ ڈارکسٹ ہے، آج سے زیادہ تاریخ ہے، آج سے زیادہ مسائل رکھنے والا ہے، آج سے زیادہ کلچرل ان کے سامنے چیلنجز آنے والے ہیں، آج سے زیادہ آئیڈیولوجیکل ان کے سامنے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں۔ اگر آج ان کو صحیح گائیڈنس نہ ملی یا قرآن کے ساتھ پریکٹیکل کنیکشن نہ بن پایا، آئیڈیولوجیکلی وہ قرآن کے سامنے صحیح طور پر کنونس ہو کر کھڑے نہ رہ سکے، تو آگے کے مسائل کے سامنے وہ صحیح طور پر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس کا حصہ نہایت ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو اصل بات ہے کہ ہم آگے کے راستوں کو بنانے کے لیے جو راستے ہمارے سامنے بند کیے جا رہے ہیں اس کے الٹرنیٹیوز تیار کر کے رکھیں۔ اگر ہم نے سرنڈر کر دیا تو یہ ہماری بدترین شکست ہے، اور اگر ہم پیچھے ہٹ کر خاموش بیٹھ گئے تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ ہمیں الٹرنیٹیو بنانے ہیں۔ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، وہی قوم آگے چل کر لیڈنگ پوزیشن میں آ سکتی ہے جو مسائل کے اندر اپنے سامنے دروازے بند ہونے کے بعد نئے دروازے کھول کر بنا سکتی ہو۔ اگر کسی کے سامنے دروازہ بند کیا گیا اور وہ نیا دروازہ پھوڑ کر نہیں بنا سکتا ہے تو کل وہ آگے نکل کر میدان میں کام نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو دروازہ کھول کر بنا لے گا پھر آگے کوئی دروازہ اس کو روک نہیں پائے گا۔ لیکن آج یہ طے کرے گا کہ کل ہم میدان میں کود پاتے ہیں کہ نہیں کود پاتے ہیں۔ دروازہ بند کیا گیا لیکن ہم نے دوسرا دروازہ کھولا کہ نہیں کھولا۔ اگر ہم نے دوسرا دروازہ کھول کر اپنے لیے صحیح راستہ چن لیا اور اپنی کمیونٹی کو صحیح رخ دے دیا اور ان کے لیے اچھے آلٹرنیٹیوز بنا دیے تو کل بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی۔ یہ ایک چیلنج ہے جو آج ہمارے سامنے بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس پر ڈیسیژن لینا ہے، اور میں خاص طور پہ کہوں گا، خاص طور پہ آواز دوں گا ان اسکولز اور کالجز کو جو مسلم مینجمنٹ کے تھرو چلتے ہیں یا جن کے ذریعے سے ہمارے مسلمان اپنے کچھ اسلامک کلچر کو زندہ رکھتے ہوئے ایجوکیشنل سسٹم کو لے کر چلتے ہیں، وہ ضرور اچھے اسٹیٹس کے ساتھ، اسٹینڈرڈ کے ساتھ ایسے الٹرنیٹیو بنا کر دیں کہ جس کے ذریعے سے جو ایک بڑا خلا ہمارے آنے والی نسل کے سامنے پیدا ہونے والا ہے وہ ختم کیا جا سکے، اور ان کے سامنے ایسے راستے کھلے ہوئے ہوں کہ وہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ اس پر چل کر ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اگر ہماری لڑکیوں کے سامنے ایسے راستے بند کر دیے گئے اور ان کے لیے دوسرے راستے ہمارے مسلم کالجز کی طرف سے نہیں بنائے گئے تو آگے آنے والا کل ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا، اور آج کا نقصان ہم پوری ایک نسل کے ساتھ بھگتیں گے جو آج سے 10-20 سال کے بعد پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہے، یہ آگے کے لیے چھوڑنے والی چیز نہیں کہ جب مسائل ہوں گے، چیزیں ہوں گی تب دیکھا جائے گا۔ آج ہی فیصلہ لے کر ہمیں بھرپور طریقے پر اس میں آگے بڑھنا ہوگا اور اس مقابلے میں جیت درج کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات آخر میں جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اسپیشلی ہماری لڑکیوں کے لیے جو فیلڈز ان کی زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر زیادہ کام آنے والی ہیں، ہمیں اسی کو منتخب کرنا چاہیے۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ اس ریجن کے اندر بھی ایسا بہت سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری لڑکیاں جو فیلڈ چنتی ہیں
جس فیلڈ کے اندر وہ جا رہی ہوتی ہیں اپنے ایجوکیشنل لائف کے اندر، آگے فیوچر کے اندر سوشل لائف کے اندر وہ اس چیز کو زیادہ سنبھال کر یا اس سے فائدہ اٹھا کر نہیں چل پاتی ہیں، کیونکہ ان کی فیلڈ دوسری ہوتی ہے، یا میرٹل لائف کے بعد اپنی سوشل لائف کے اندر وہ جس راستے سے علم حاصل کر کے آئی ہیں اس کا صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا پاتی، یا اس کے اندر کوئی جاب یا کوئی بڑا کام نہیں کر پاتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، ڈسکریج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مینٹل ایشوز پیدا ہوتے ہیں اور سماج کے اندر امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچیوں کا صحیح فیوچر چننا ہے، جس کے اندر وہ کل پروڈکٹیو انسان بن کر کام کر سکیں، ان کے سامنے فیلڈز ہوں جس میں وہ میرٹل لائف کے ساتھ ساتھ کام کر سکتی ہوں، جس میں وہ اپنا پارٹیسپیشن دے سکتی ہوں، اور ایک ایکٹیو سوشل ممبر کے طور پر وہ سماج میں کام کریں، جاب کریں اور اپنے تمام رائٹس کے ساتھ جئیں۔ اس کے لیے آج ان کو صحیح کیریئر گائیڈنس چاہیے، اور اس کے لیے پیرنٹس کو تیار ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کون سا میدان چن رہے ہیں، خاص طور پر جو علم، دونوں علم کو اپنے اندر رکھتا ہو، جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، شریعت کی تعلیم دی جاتی ہو، اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی دی جاتی ہو، اور ماڈرن ایجوکیشن میں بھی ایسا کمبینیشن دیا جاتا ہو جس کے ذریعے سے وہ سوشل لائف کے اندر، اپنی میرٹل لائف کے اندر، اور ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ایکٹیو پارٹ آف دی سوسائٹی وہ اچھا رول پلے کر سکتی ہیں، اور اس کے بارے میں ان کو صحیح نالج، صحیح گائیڈنس ملتی ہو، اور اس کے اندر وہ اچھے میدان کو منتخب کر کے ایک کریٹیو انسان بن کے کام کر سکتی ہوں۔ ہمیں ایسا سلیکشن آج کرنا ہوگا تاکہ کل وہ ہمارے لیے ایک اچھی ایسٹ بن کر سامنے آئے اور سوسائٹی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہو، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ فائدہ ملے اور ہمارے سماج کو اس کے ذریعے سے ترقی حاصل ہو۔ اس لیے جو اس طرح کے انسٹیٹیوشن ہو جس کے اندر دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہو، ہمیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے، اور بنیادی طور پر یہ تو فرض ہے، یہ تو شرط ہے کہ ہم کسی طرح کے اسلامک پرنسپلز کو کمپرومائز کر کے آگے بڑھنے کو تیار نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے آج اس پر کمپرومائز کر لیا تو خدا کی قسم کل آنے والی ان کے ذریعے سے نئی نسل دین پر قائم نہیں رہ سکے گی، اسلام پر زندہ نہیں رہ سکے گی، اسلام پر قائم نہیں رہ سکے گی، کیونکہ جس نے بنیادی پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہوگا وہ اپنے بچوں کو کیا صحیح رخ ایک اچھے دینی نمونے کے ساتھ دے سکتی ہوگی۔ ہمیں اپنے لیے آلٹرنیٹیوز بنانا ہے، لیکن کسی حیثیت سے کبھی بھی اپنے پرنسپلز اور فنڈامنٹلز کے اندر کمپرومائز کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم آگے آنے والی نسل کے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے، اور وہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہمیں صحیح فیصلہ آج لینا ہے، صحیح کاؤنسلنگ کرنا ہے، اپنی بچیوں کے لیے صحیح کیریئر گائیڈنس چاہیے ہے، اور اس کے بیس پر ہمیں صحیح راستہ آگے چننا ہے۔ ابھی رزلٹ بھی آنے والا ہے، اور رزلٹ جو آیا ہے ان کے لیے میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سرچ کر کے، دیکھ کر، صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح گائیڈنس کے ساتھ، صحیح ڈائریکشن کے ساتھ ان کے لیے اچھے راستے منتخب کریں، جس کے اندر وہ اپنے اسلامی سدھانتوں کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اللہ کی صحیح بندی بن کر مختلف علم کے میدان میں کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اپنا علم کا سفر طے کریں۔ اگر ہم نے آج صحیح فیصلہ کر کے اپنی بچیوں کے لیے صحیح جگہ منتخب کر لی اور ان کو صحیح گائیڈنس دے دی، اور ان کے لیے دونوں علم، ماڈرن ایجوکیشن بھی جو ضروری ہے، اور خاص طور پہ جس فیلڈ کے اندر وہ ایکٹیو، پرو ایکٹیو بن کر کام کر سکتی ہیں، ان فیلڈز کو منتخب کر کے ہم نے قرآن کی، شریعت کی، دین کی، اسلام کی
کی نالج بھی ان کو عطا کر دی تو انشاءاللہ ہمارے لیے صرف ایک بچی تیار ہو کر نہیں آئے گی، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک پوری جنریشن، ایک پوری نسل تیار ہو کر سامنے کھڑی ہوگی جو ایمان پر، علم پر، صحیح سمجھ پر آگے بڑھتی ہوگی۔ ہمیں آج یہ صحیح فیصلہ لینا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم کو آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ اگر صحیح اسٹیپ لیا اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور اس چیلنج کو فیس کرتے ہوئے اپنے صحیح الٹرنیٹیوز بنائے اور اپنے لیے صحیح کمبینیشن منتخب کیا تو انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا آج سے بہتر ہو جائے گا اور یہ چیلنج ہمارے لیے ایک بہتر اپورچنٹی بن جائے گا ایک اچھے فیوچر کو بنانے کے لیے۔ لیکن اگر ہم نے کمپرومائز کر لیا اسلامک کلچر، اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک پرنسپلز اینڈ فنڈامنٹلز کے اندر اگر ہم نے سرنڈر کر کے اس کو توڑنے کا عزم کر لیا یا وہ وائلیشن کر لیا تو پھر آگے آنے والا کل ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آج ہمیں صحیح فیصلہ لینا ہے اور اپنا کل صحیح بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ چننے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہماری لڑکیوں کے لیے جو راستے بند کیے گئے ہیں اس کا بہتر بدل ہمارے مسلم لوگوں کی طرف سے اور مسلم انسٹیٹیوشن کی طرف سے پیدا فرمائے، اس کے راستے آسان فرمائے، ہماری نسلوں کے اندر ایمان کی حفاظت فرمائے، آگے آنے والے نسلوں کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کو اے اللہ اپنے فضل سے اچھی اپورچنٹی بنا کر پیش کر دے تاکہ ہم ایک اچھا ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ اپنی عورتوں کا، بچیوں کا، اسٹوڈنٹس کا اور پوری کمیونٹی کا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو جو چھوٹی موٹی ہیں قبول فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔